alaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani ka brand new episode with your host Aisha Gilani. Welcome back to the Big Apple, the city that never sleeps, New York. If I can make it here, I'll make it anywhere. یہ فیمس امریکی سنگر فرینک سناٹرا نے نیو یارک کے بارے میں اپنے گانے میں کہا تھا، یعنی اگر میں نیو یارک میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو میں کہیں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں. آج کے شو میں آپ ملیں گے پاکستان سے انوکھا رشتہ رکھنے والے کچھ ایسے نیو یارکر سے جنہوں نے اس ٹف شہر میں ایک کامیاب زندگی کو ممکن بنایا ہے. Right through the very heart of it, New York, New York. نیو یارک کے کونی آئلینڈ ایونیو کے علاقے میں پاکستانیوں کی اتنی بڑی تعداد بستی ہے کہ اس علاقے کو لٹل پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے. میں اس وقت آپ کو ملوا رہی ہوں بگ ہیومنز آف دس لٹل پاکستان سے. سب سے پہلے ملیے مالنی سے، جو پاکستانی نہیں لیکن لٹل پاکستان سے ایک انوکھا رشتہ رکھتی ہے. کوئی بات نہیں، یہ چل جائے گا ہمارے. ہاں آپ سارا دے دیں. سارے نہیں دے دینا آپ. کیا ہم دیکھوں گے کتنے گز ہے. ہاں کتنے گز ہے آپ دیکھو. آدھا لے کے جاؤ، کیوں سارا چاہیے. You are also an honorary Pakistani now. You know that, right? Yes. How does that make you feel? Because I living here over 25 years. میں یہاں 25 سال سے زیادہ عرصے سے رہ رہی ہوں. میری شادی ایک پاکستانی شخص سے ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں ایک سنگل مدر ہوں. میرا خیال ہے میں جس علاقے میں رہتی ہوں اس کا مجھ سے اور میرا اس سے ایک تعلق قائم ہے. اس علاقے کا ہر فرد مجھے جانتا ہے، میری عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے. وہ سب مجھے اور میں ان سب کو جانتی ہوں. یہ لوگ میرے لیے ایک خاندان جیسے ہیں. میری بیٹی نے تو اپنا علیحدہ گھر لے لیا اور یہاں سے چلی گئی، لیکن میں یہاں سے نہیں جا سکی. مجھے لگتا ہے کہ میں یہیں کی ہوں. I couldn't go. I stay here. I belong to here. I felt that way. There was a tragedy that happened in your life. Tell me about that and how you recovered from it, because that's the beauty of your story. Because I work so hard. چونکہ میں نے اپنے بچوں کے لیے سخت محنت کی ہے، اس لیے میری فیملی میرے لیے سب کچھ ہے. So I'm going to cry. So my children, I have very, 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 very good children. میرے بچے بہت ہی اچھے ہیں. یہ بات میں انتہائی اعتماد سے کہہ سکتی ہوں. میرا بیٹا انجینئر بنا اور اس نے بورڈ آف ایجوکیشن میں ملازمت کی. اسی دوران وہ سی پی اے اکاؤنٹنٹ بھی بن گیا، لیکن پھر اچانک اس کا انتقال ہو گیا تو اس سے میری حالت دیوانوں جیسی ہو گئی. میں گھر سے باہر نکل جاتی تھی اور رات کے 2-2, 3-3 بجے تک گلیوں میں گھومتی رہتی تھی، اور بعض اوقات تو میں گھر بھی نہیں جا سکتی تھی. ایسی صورتحال میں میری بیٹی مجھ سے رابطے کی کوشش کرتی تھی، اور جب اسے کامیابی نہیں ہوتی تھی تو وہ میرے دوستوں کے گھروں میں فون کر کے میرا پتہ کرتی تھی. لیکن بعض دفعہ تو میں پوری رات گھر نہیں جاتی تھی. And that time my daughter tried to reach me, but she could not reach. But she called my friends home where I am, but I couldn't go home sometime middle of the night. میری بیٹی نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ یہاں میرے پاس منتقل ہو گئی. اس واقعے کو 3 سال گزر چکے ہیں اور اب میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ جانے والا تو اب کسی صورت واپس نہیں آ سکتا. وہ میرا بہت اچھا، بہت قابل بیٹا تھا. Get up again, because there's no way to he come back. He was my masterpiece. لٹل پاکستان کی ٹرپ میں مجھے کھوپو یعنی the Council of People's Organization جانے کا موقع بھی ملا، جو پاکستانی اور نان پاکستانی کمیونٹی کو 2002 سے سرو کرتا آ رہا ہے. یہ فیسلٹی ایک حلال سینئر ہوم، حلال ڈے کیئر، فری لیگل اور امیگریشن سروسز پر مشتمل ہے. آئیے ملیے کھوپو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد رضوی سے. ایز اے فیلو پاکستانی امریکن، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے وی آلسو ہیو ٹو فائٹ دس بیٹل اگینسٹ پیپل جو صحیح طرح نہیں جانتے کہ پاکستانیز what exactly we are about. 9/11 کے بعد they have a lot of wrong ideas about us. You are doing something incredibly amazing to take a stand against that جو برا امیج ہے پاکستانیز کے بارے میں، fighting terrorism. اس کے بارے میں ذرا بتائیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیررزم کسی ملک میں ہو، کسی نیشن میں ہو، وہ غلط ہے، اور ہمارے پاکستانی فوج سب سے پہلے ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے.
ہمارے جو سے پاکستانی ہیں پاکستان میں جو رہ رہے ہیں ان سے میرا پیغام صرف یہ ہے, جون سا بھی کوئی دہشت گرد ہے اور آپ کسی کو جانتے ہیں اس کو فوراً پکڑائیں, کیونکہ ہمارا جون سا نام ہے نا وہ بالکل خراب ہو رہا ہے. اتنے سالوں سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے یو مسٹ ہیو سین ایوری تھنگ, اپس اینڈ ڈاؤنز, آل ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹوریز. یو مسٹ ہیو سین سم امیزنگ سکسیس اسٹوریز آف پاکستانی امریکنز, اور کہ وہ امریکہ میں ترقی کیسے کر رہے ہیں. وڈ یو لائک ٹو شیئر اینی آف دوز؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی یہاں پہ اتنا ہارڈ کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے یلو کیب شروع کی ہوئی تھی اور پیسے جوڑ کے اس وقت وہ دکانیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, اور بہت ساری ایسی ہیں سکسیس سٹوریز. اور ہمارے پاکستانی کام کر کے ادھر یہاں پہ سکسیس ہو سکتا ہے. جون سا ایک یہاں پہ سامنے ایک آدمی ہے, وہ ریسٹورانٹ میں برتن دھوتا تھا. ایک آدمی ہے وہ ریسٹورانٹ میں برتن دھوتا تھا. اس وقت اس کے پاس 2 ریسٹورانٹس ہیں. یہاں پہ ترقی بالکل ہو سکتی ہے. One thing I've noticed about Little Pakistan is culture آپ سب نے بہت اچھی طرح سے preserve کیا ہوا ہے. How is that the case? سب سے بڑی بات ہے ہمارے جو سے یہاں پہ پاکستانی بزنس مین ہیں, ہم نے شروع کیا تھا پاکستان انڈیپینڈنس ڈے فیسٹیول. یہ جو سا کونی آئلینڈ ایونیو ہے, یہیں پہ ہم اتنا بڑا فیسٹیول کرتے ہیں تاکہ ہمارے سارے پاکستانی بچوں کو پتہ لگے کہ ہمارا ہیریٹیج کیا ہے, ہمارا پاکستان کیا ہے. پاکستان کا جھنڈا یہاں سے 40 فٹ کا ہم یہاں پہ رکھتے ہیں, اور ساتھ میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے ہمارا جھنڈا. Speaking on behalf of Pakistani Americans, ہمارے پاکستانی ویورز کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی جو سی امریکہ میں بیٹھی ہوئی پاکستانی, ان کو بہت احساس ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے. پلیز پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے رہیں, اور کوئی بھی دہشت گرد آتا ہے اس کو نکالیں پاکستان سے, تاکہ ہم اور آپ مل کے پاکستان کا نام روشن کریں. آپ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں. ویلکم بیک. اب ایک خاص اور انٹرسٹنگ شخصیت سے ملتے ہیں جن کا نام ہے محمد بوٹا. مسٹر بوٹا کی پاپولرٹی کی وجہ ان کا ٹریڈیشنل سٹائل میں ڈھول بجانے کا اسکل ہے, لیکن ان کی کہانی سن کر مجھے ان گنت پاکستانیوں کی کہانیاں یاد آتی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہارڈ ورک اور لگاؤ کے ذریعے کامیابی حاصل کی. آئیے اور ملیے بوٹا صاحب اور ان کی فیملی سے اینڈ ٹیک اے واک ان ہز شوز فار اے ڈے. شروعات سے شروع کرتے ہیں. اپنا سفر کے بارے میں ذرا بتائیے کہ آپ پاکستان میں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, کب امریکہ آئے اور کیوں آئے؟ پاکستان میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں, باگوال کلاں, جو کہ ڈسٹرکٹ گجرات میں ہے. ڈسٹرکٹ گجرات پنجاب صوبہ میں ہے. جی. تو اللہ نے مجھے فن دیا, اس فن کی ضرورت یہاں پڑی امریکہ میں, تو وہ لوگ مجھے لے کے آ گئے اور میں یہاں آ گیا. اور یہ اس بات کو 1992 اگست میں نے پہلا قدم نیو یارک میں رکھا. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ اس لیے آئے تھے کیونکہ آپ کو ویزا ڈھول بجانے کے لیے ملا تھا نا؟ انشاءاللہ مجھے ویزا جو میری جاب ہے اس کا ہی ملا تھا. اچھا, تو آپ آپ نے پہلا قدم جب رکھا امریکہ میں, کیسا لگا آپ کو؟ مجھے بہت خوب لگا, کیونکہ میری پاکستانی کمیونٹی یہاں تھی. وہ لوگوں نے مجھے ویلکم کیا اور 1 سال تک میرے کھانے پکاتے رہے, مجھے پیار کرتے رہے, محبت کرتے رہے, اور بہت اچھا لگا. اپنی فیملی لائف کے بارے میں ذرا بتائیے. آئی انڈرسٹینڈ آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, اور what are they up to nowadays؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کریں؟ الحمدللہ میرے بچے 8 ہیں اور اللہ کی خاص رحمت ہے مجھ پہ. میں اپنی تعلیم کا آغاز تو پاکستان میں شروع کیا تھا جب میرا باپ دادا تھا. تو کمیاں کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں. باپ اکیلا تھا, اس کی مدد کرتے کرتے میں ایجوکیشن سے پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ 8 جماعتیں میں نے پڑھی, یعنی 8 گریڈ جس کو بولتے ہیں. اس کے بعد جب میں امریکہ میں آنا تھا تو مجھے روشنی نظر آتی تھی. جب میں رات کو سوتا تھا تو مجھے کچھ روشنی نظر آتی تھی, تو وہ تھی تعلیم. تو میں نے پھر پرائیویٹ میٹرک کیا, اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو سر سے لے کر پاؤں تک پورا زور لگایا ہے, جو کہ آج سکسیسفل ہیں. میرا بیٹا یہ سامنے بیٹھا ہے, یہ آرکیٹیکٹ انجینئر ہے,
کچھ ڈاکٹر بنیں گے, کچھ انجینئر بنیں گے, کچھ 2 بچے ہیں جو وہ جا رہے ہیں کرمنل جسٹس میں, وہ لا کر رہے ہیں, اسی طرح کوئی پروفیسر بنے گا, اور کافی وہ پروسیس میں ہیں انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں بھی گڈ بچے دیے ہیں اور یہاں امریکہ کو بھی گڈ بچے دیے ہیں جو کہ ہمارا نام روشن کریں پاکستانیوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بیلنس کرے اپنی پاکستانی آئیڈینٹی وتھ دیئر امریکن آئیڈینٹی؟ یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ اپنے میں آپ میں بات ہے. ایک کام سے, ایک لفظ سے 10 چیزیں, 5 6 10 چیزیں آپ اس کا سوال کا جواب لے سکتے ہیں. ڈیورنگ دا ڈے آپ ٹیکسی چلاتے ہیں, دیٹس آلسو جو آپ کی روزگاری ہے, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے, واٹ از دیٹ لائک؟ ٹیکسی از مائی پیشن. جو بھی پاکستانی یہاں آتا ہے, اینی ون دے آر فرام پاکستان, دے آر ویل ایجوکیٹڈ پرسن, بٹ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ دے فالو اس. ہماری کمیونٹی میں یہ بڑی بات ہے کہ جو دوسرا کر رہا ہے اس کو فالو کرتے, اپنی مرضی کا کام نہیں کرتے. تو ٹیکسی بزنس از ناٹ بیڈ. اگر انسانیتی سے کرو, ایمانداری سے کرو تو بہت پیسہ ہے اس میں. الحمدللہ اسی سے ہی میں نے اپنے بچے پالے ہیں. آپ کے ابو جان نے کہا کہ ساری زندگی انہوں نے غربت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. Have you ever felt this way? آپ کو کبھی محسوس ہوا؟ جس طرح میرے ابو نے کہا, وہ بیک ان ڈیز تھے جب ایک آنے کے امرود مل جاتے کرتے تھے بہت زیادہ. ہمیں اسٹوریاں بتاتے ہیں اس لیے مجھے پتہ ہے. لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے, میرے ڈیڈ نے جو دیکھا وہ ہمارے لیے دیکھا جو ہم نہ دیکھ سکیں. انہوں نے بہت جو سر سڑی جس کو مزدوری کہتے ہیں پنجابی میں, وہ کی ہے ہمارے لیے. لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں, نیور. I lived like a prince. I still live like a prince. میری 6 بہنیں ہیں, کبھی کوئی کام نہیں کیا. فادر ہے, ڈیڈ ہے, ایجوکیشن حاصل کی ہے, اور وہ پرائڈ لیتے ہیں اس چیز کا. جب بھی ابھی I just recently graduated in my architecture degree, and this is not my degree. This is his degree. He saw engineer in me. He saw everybody, you know. My one sister is going to be a dermatologist. One sister math professor. 2 sisters criminal justice. I am going to be engineer. And one of my brother, he is a foreman in construction. And my younger sister, she is still in middle school right now. تو ابھی انشاءاللہ ابھی ہمارا بہت اچھا فیوچر آئے گا انشاءاللہ. اور سارا جو فیوچر ہے میرے ڈیڈ کا ہے. انہوں نے محنت کی ہے, ہم نے محنت نہیں کی. ابھی ہماری محنت باقی ہے. تو میں نے سنا ہوا ہے کہ کئی وہ مختلف اناؤنسمنٹس آپ کرتے ہیں اس ڈھول سے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. شادی کا جو ڈھول ہے وہ 2 گھروں کے ملنے کا ہے, لڑکی اور لڑکے والے دونوں گھروں. تو جو لڑکے والے ہیں وہ ڈھول لے کے جاتے ہیں, تو اس میں یہ تال بجتی ہے کہ جو سننے والا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ بیٹ اس وقت بجاتے ہیں جب شادی والے محفل نکاح کے لیے جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے شدیانہ اس کو بولتے ہیں. میں بجانے لگا. کبڈی کا کیا بیٹ ہوتا ہے؟ ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ کبڈی کا ایک پنجابی میں ہم لوگ بولتے ہیں لت پجی با بجی ساڈا زما کوئی نہ, وہ ڈھول والا یہ بجاتا ہے. تو وہ ایک سادہ سا سمپل سی ہے, میں وہ بجا دینا. ریموٹ کو ہاتھ مت لگائیے گا. See you after the break. شکریہ بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہنے کا. Let's take a trip to a recording studio in New York. Star Life Entertainment ایک انڈیپینڈنٹ ریکارڈ لیبل ہے جو ٹیلنٹڈ پاکستانی امریکن سنگرز کو شو کیس کرتا ہے. راجا اسٹار نے پاکستانی کمیونٹی میں پاکستانیوں کا پازیٹیو امیج دکھانے والوں کی ضرورت دیکھی اور کریٹو میوزک کی بھی, اور ان کی ایفرٹ کا رزلٹ ہے اسٹار لائف انٹرٹینمنٹ. میں گئی راجا اور آرٹسٹ سالم اور ماز کھے سے ملنے کے لیے, and what I got was a treat. You have to see and hear this yourself to believe it. Check this out. Love will find a way
जानिए हिरिए मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू। जब मैं छोटा था तो सारे मुझे कहते थे कि थोड़ा बहुत कुछ सुना दो, बट मैंने म्यूज़िक को इतना सीरियस नहीं लिया था उस टाइम पे। आई वाज 16 जब मैंने म्यूज़िक पे फोकस करना शुरू किया, क्योंकि आई वाज इन माय हाई स्कूल और एक दफ़ा कुछ दोस्त मेरे गाना गुनगुना रहे थे तो उन्होंने एकदम मैंने भी वो गाना साथ में गुनगुनाना शुरू कर दिया, तो दे वर लाइक ओ माय गुडनेस तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम हमें तो पता ही नहीं। तो कहते तुमने बताया क्यों नहीं, तो मैंने कहा बस कभी मौका ही नहीं मिला। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया। अब अपना म्यूजिकल स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैंने पहले पॉप एंड रॉक भी किया, बट करंटली आई एम डूइंग R&B, हिप हॉप एंड डांस म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। लेकिन आई लव डूइंग ऑल जॉनर्स। सूफी जॉनर भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, आबिदा परवीन जी और मोहम्मद रफ़ी साहब। दहलीज़ पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी हैं, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरे हमदम। हो आसमां मिला ज़मीं को मेरी यादें पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। Oh, that's why I love a fire, so can't be tamed. That's why I love a fire, so can't be tamed off a back. राजा, स्टार लाइफ एंटरटेनमेंट और स्टार लाइफ इवेंट्स हैं क्या? उनके बीच में व्हाट्स डिफरेंट? डिफरेंस ये है कि स्टार लाइफ इवेंट्स जो है इट इज़ ये वो प्लेटफॉर्म है जिसे हम यूज़ करते हैं जब कोई इवेंट्स होता है, कोई शो, कॉन्सर्ट, नेटवर्किंग इवेंट, पार्टीज़, चांद रात इवेंट, किसी भी किस्म का जब इवेंट होता है तो वो यूज़ स्टार लाइफ इवेंट्स। हम उस चीज़ पे स्टार लाइफ इवेंट्स को यूज़ करते हैं। स्टार लाइफ इवेंट एंटरटेनमेंट जो है ये कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे शुरू किया है, एंटरटेनमेंट का, रिकॉर्ड लेबल का, म्यूज़िक का। स्टार लाइफ एंटरटेनमेंट एक प्लेटफॉर्म है म्यूज़िक का। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानीज़, इंडियंस जो भी है, पाकिस्तानीज़ मोस्टली, हम खुद पाकिस्तानी हैं, तो उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म है, आर्टिस्ट के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। उन्हें पाकिस्तान ना जाना पड़े, इंडिया ना जाना पड़े, लंदन ना जाना पड़े, तो यहीं पे रहते हुए, यहीं पे काम करते हुए ये सारे काम कर सकते हैं। आजकल आप कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं अभी तो मेरा ज़्यादातर तो मेरा भी प्रोडक्शन की तरफ ही ध्यान है, क्योंकि मेरा जो एक फ्रेंड है सालम, ही इज़ अ गुड फ्रेंड एंड ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर एज वेल, तो मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसके म्यूज़िक ब्रिंग हिज म्यूज़िक आउट। उसका म्यूज़िक जॉनर थोड़ा डिफरेंट है, माई जॉनर इज़ अ लिटिल डिफरेंट, आई एम मोर इनटू लाइक Sufi rock, not Sufi rock like what Junoon was, but I'm trying to bring more electronic into the scene.
امریکہ میں رہنے والے پاکستانی اپنے پاکستانی روٹس نہیں بھولے. ان فیکٹ وہ تو یہاں امریکہ میں پاکستان کا ایک حصہ لے آئے ہیں فوڈ کے ذریعے. آئیے جیکسن ہائٹس نیو یارک کو ریوزٹ کرتے ہیں جہاں میں چند مشہور پاکستانی ریسٹورانٹ کو چلانے والوں سے ملی اور کچھ مزیدار پاکستانی کھانے بھی ٹرائی کیے. ریسرچ کے لیے آئی پرومس. میں اس ریسٹورنٹ میں 15 سال سے ہوں. ماشاءاللہ. جی ویسے تو میں 36 ایئر اسی کام میں نیو یارک. تو جیکسن ہائٹس میں ایک دیسی ریسٹورانٹ کو چلانا کیسا لگتا ہے آپ؟ بزنس یہاں اچھی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے یہاں بزنس کرنے کے لیے. اور یہاں بڑا اچھا ہے. سیٹرڈے سنڈے کو تو یہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ ٹیبل بھی خالی نہیں ہوتے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت فیمس ریسٹورانٹ ہے. تو آپ اوریجنلی کہاں سے آئے ہیں؟ میں پاکستان سے ہوں. کون سے شہر سے؟ فیصلہ آباد سیالکوٹ سے. اچھا. اور تسی پنجابی بول رہے ہو؟ پنجابی تو بڑی اچھی بول رہے ہیں. آپ خود بھی یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں؟ میں تو کھاتا ہوں. ابھی کھا کے. آپ نے آج کیا کھایا تھا؟ آپ کی کیا فیوریٹ چیز ہے؟ میں نے آج قیمہ کھایا اور ساتھ پالک کھائی. کباب کنگ بیسیکلی جو ہے اپنی اسپیشلٹی جیسے آپ جانتے ہیں کہ کبابز ہیں جی چکن کباب بیف کباب چکن ٹکا وغیرہ اس حساب سے جو ہے یہ اتنا فیمس ہے. What's like the number one item? نمبر 1 جو ہے وہ چکن کباب ہے جی جو کوئی لے نہیں لے لیکن چکن کباب مست لگتے ہیں. باقی ساتھ میں تو پتہ ہے کہ چھوٹا موٹا کھانا چلتا ہی رہتا ہے. بریانی وغیرہ نہاری وغیرہ اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن لوگ زیادہ تر چکن کباب زیادہ شوق سے پسند کرتے ہیں. تو آپ نے کیا ڈفرینسز نوٹس کیے ہیں پاکستان میں ریسٹورانٹس کی ایز کمپیئر ٹو یہاں پہ جو ریسٹورینٹس ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہاں کے مقابلے میں وہاں پہ زیادہ ٹیسٹ ملتا ہے آپ کو کیونکہ یہاں پہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. اچھا. وہاں پہ یہ ہے کہ آپ جیسا مرضی آپ بنا سکتے ہیں کھانا. مطلب میرے حساب سے وہاں پہ زیادہ چیزوں کو جو ہے اچھا بنایا جا سکتا ہے بنسبت یہاں کے. Are there any special ingredients یا secret ingredients جو آپ استعمال کرتے ہیں؟ جی ہیں بہت سارے ہیں. کبابس کے ڈفرینٹ ریسیپیز ہیں جو آئی میرینیٹڈ مائی سیلف. اسی طریقے سے کریز ہیں جن کے اپنی ریسیپیز ہیں. آئی ہیو اے ہول ٹیم جو میرے ساتھ کام کرتی ہے جیسے پریپریشن ہے میرینیشنز ہیں اور کوکنگ ہے. کوکنگ آئی ڈو مائی سیلف لیکن جو پریپریشن وغیرہ ہے وہ میں ان کی ہیلپ لیتا ہوں. اٹس لائک اے ٹیم ورک. Well folks, that's all we have for today. لیکن جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ پلیز اسٹے ان ٹچ. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی سائننگ آف کہانی پاکستانی. خدا حافظ.